آج کے خطبے کا جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے متعلق ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر اس عبادت کو فرض کیا ہے، ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر اس کے مال کی زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ دین اسلام کا تیسرا ایک اہم رکن ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے اوپر فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مقدس اور لا ریب کتاب میں نماز کے بعد جو سب سے بڑی عبادت بتائی گئی ہے، اور جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نماز کے بعد جس پر زیادہ زور دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے اوپر زور دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی متعدد آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو نماز کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں بہت سارے مقامات کے اوپر جہاں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، وہیں پر ہی اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ انسان کی یہ ایک مالی عبادت ہے، اور نماز جو ہے یہ انسان کی جسمانی عبادت ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ نے یمن کی طرف حاکم بنا کر بھیجا تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب تم یمن کے لوگوں کے پاس پہنچو تو ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ، جب تم انہیں توحید کی دعوت دے لو اور جب وہ توحید کو جان لیں تو پھر ان کو دوسرا حکم یہ دینا ہے کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، اور جب وہ نمازیں پڑھ لیں تو پھر انہیں خبر دینا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اموال میں زکوٰۃ فرض کی ہے، جو ان کے مالداروں سے وصول کر کے ان کے غریبوں میں لوٹا دی جائے۔ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو زکوٰۃ ہے اغنیاء کے مال میں اللہ تبارک و تعالی نے غرباء کے حصے کو اللہ نے حق رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، فرمایا کہ اور تمہارے اموال میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کن کا حق ہے۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تمہارے مال میں کس کا حق ہے۔ فرمایا لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، جو لوگ سائل ہیں، جو لوگ محروم ہیں، جو لوگ دولت سے محروم ہیں، جو لوگ غربت میں ہیں، تمہارے مال میں تمہارے رب نے یہ حق رکھا ہے تمہارے اوپر کہ تم ان کے اپنے مال سے تم ان کے حق کو ادا کرو۔ اور قرآن مجید قرآن رشید میں دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، اور وہ لوگ
والذین یکنزون الذهب والفضہ، اور وہ لوگ جو اپنے سونے اور چاندی کو جمع کرتے رہتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور پھر فرمایا وہ اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرهم بعذاب علیم، فرمایا اے میرے محبوب تم ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا۔ اور پھر آگے فرمایا یوم یحمى علی فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم، فرمایا یوم یحمى علی فی نار جہنم، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت والے دن اس مال کو جہنم میں گرم کیا جائے گا، جو اس نے سونا چاندی اور مال جو دنیا میں وہ اکٹھا کرتا رہا اور اس مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتا رہا، تو میرا رب فرماتا ہے یوم یحمى علی فی نار جہنم، کل قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو جہنم کی آگ میں تپائے گا، گرم کیا جائے گا، فتقوی بها جنوبهم وظہورهم، پھر اس مال سے اس کو آگے اور پیچھے اس کو داغا جائے گا، جنوبهم فتقوی بها جنوبهم، پھر آگے فرمایا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، جب اس کے مال سے اس کے آگے پیچھے اس کو داغا جائے گا اور کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ وہ تیرا خزانہ ہے، لانفسکم ما کنتم تکنزون، یہ وہ خزانہ ہے جو تو دنیا میں اپنے لیے جمع کر کے رکھتا تھا، تو نے دنیا میں اپنے مال کو جمع کر کے رکھا تھا، اس میں میں نے تیرے اس مال میں میں نے غریبوں کا حق رکھا تھا، میں نے یتیموں کا حق رکھا تھا، میں نے بیواؤں کا حق رکھا تھا، میں نے مسکینوں کا حق رکھا تھا تیرے مال میں، اور تو نے کیا کیا؟ تیرے پاس جتنا بھی مال آتا رہا تو اس مال کو اپنے پاس رکھتا گیا، تو اس مال کو اپنے پاس جمع کرتا گیا، اور تمہیں اس بات کی خبر نہ تھی یہ جو تیرا مال ہے کل آج جس کو تو اپنا مال کرتا ہے، کل یہی مال تیرے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اوپر نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اپنے اللہ کو اچھا قرض دو، تمہارا رب تم سے قرض مانگتا ہے، اور پھر فرمایا اگر تم اپنے رب کو قرض دو گے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، فرمایا اگر تم اپنے رب کو دو گے نا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جب تم اللہ کے پاس جاؤ گے تو تمہارا رب تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا، ہوا خیرا، وہ بہتر ہوگا کس چیز سے؟ جو دنیا میں تم نے خرچ کیا ہوگا، جب قیامت والے دن جاؤ گے تو رب تمہیں اس سے اعلیٰ عطا فرمائے گا، رب تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَأَجْرًا، اور اس کا تمہیں اجر بھی بہت بڑا عطا فرمائے گا۔ یہ تو ایک چیز ہے، یہ انعام دے گا، اور اگلا انعام تمہیں یہ دے گا، فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، فرمایا تمہارا رب تمہیں پہلا انعام یہ دے گا، اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو گے رب تمہیں اس سے افضل دے گا، اس کا دنیا میں بھی وعدہ ہے، اس کا آخرت میں بھی وعدہ ہے۔ اور دوسرا انعام فرمایا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اگر تم میرے راستے پہ خرچ کرو گے تو میرے بندے دیکھنا میں تیرے گناہوں کو بھی بخش دوں گا۔ آگے فرمایا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تیرا رب ہے بڑا غفور بھی ہے، تیرا رب بڑا رحیم بھی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، فرمایا تحقیق قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گیا۔ مولا کون سا مومن کامیاب ہو گیا؟ رب نے کامیابی کی سند عطا فرما دی، اللہ کامیابی کی ڈگری عطا فرما رہا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، میرا رب فرما رہا ہے آؤ مومنو میں تمہیں بتاتا ہوں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کون سا شخص ہے۔
فرمایا قد افلح المؤمن، ہم کہتے ہیں وہ کامیاب ہے جس کے پاس کاریں کوٹھیاں آ گئیں جناب، جو فلاں ڈگری میں کامیاب ہو گیا۔ میرا رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فرمایا وہ مومن کامیاب ہو گیا جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتا ہے۔ فرمایا کامیاب وہ ہے جو نماز پڑھنے والا ہے۔ لاکھوں اربوں خربوں رکھنے والا کامیاب نہیں ہے، میرے رب نے فرمایا۔ اگر اس کی صبح کی ہے شام کی نہیں ہے لیکن 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، میرا رب فرماتا ہے کامیاب تو وہ بندہ ہے۔ وہ کیا بندہ ہے؟ وہ کیا انسان ہے؟ وہ تو انسان، وہ تو بندہ کہلانے کا حق ہی نہیں رکھتا جو اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پھر فرمایا پہلا وہ شخص ہے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرتا ہے، والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسرا وہ شخص ہے جو لغو باتوں سے پرہیز کرتا ہے، بیہودہ باتوں سے پرہیز کرتا ہے، گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا، فساد نہیں کرتا، دنگا نہیں کرتا، بے حیائی کی باتیں نہیں کرتا ہے، بے شرمی کی باتیں نہیں کرتا ہے، نہ تو باتیں کرتا ہے نہ بے حیائی کرتا ہے، نہ بے حیائی کو پھیلاتا ہے۔ اور آج تو معاشرے میں بے حیائی بھی ہے اور بے حیائی کو پھیلایا بھی جا رہا ہے۔ یہ ہمارا سوشل میڈیا معاذ اللہ ٹوٹل ہے ہی بے حیائی کا پلندہ ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور تیسری نشانی فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا کامیاب مومن وہ ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے۔ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کیا۔ اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید قرآن رشید میں کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم وتزکیھم بہا وصلی علیہم، فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، فرمایا محبوب غلاموں کے مال کو لے لیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرھم، محبوب یہ جو آپ کے غلام ہیں یہ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ اچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا انداز دیکھو، صحابہ جب صدقہ کرتے تھے وہ کرتے کیا تھے؟ سب صدقہ کرتے نا صحابہ، وہ اپنے مال اور اپنا زکوٰۃ لے کر، اپنا صدقہ خیرات لے کر وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، عرض کرتے آقا یہ ہمارا مال ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آقا جہاں چاہیں اللہ کی بارگاہ میں راستے میں خرچ کر۔ حالانکہ رب نے ان کو نہیں کہا تھا، رب نے یہ نہیں حکم دیا، رب نے تو صرف یہ کہا کہ اگر زکوٰۃ صاحب نصاب ہو گیا زکوٰۃ دو، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی ہے، جاؤ اللہ کے راستے میں غریب یتیم فقیر مسکین کو دو۔ یہ نہیں کہا کہ جب خرچ کرنا ہو تو میرے محبوب کی دربار میں آؤ، فرمایا نہیں، رب نے نہیں کہا۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، صحابہ کا یہ ایمان تھا، جب حضور کے ہاتھ پہ جائے گا، اللہ اکبر، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا تھا، نہ قرآن نے کہا نہ میرے مصطفیٰ نے کہا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ کوئی بھی بات ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں جی قرآن و حدیث سے دکھائیں، ہر بات کا ثبوت ضروری نہیں ہوتا، کچھ باتیں عشق و محبت سے کی جاتی ہیں، کچھ باتیں عشق و محبت سے کی جاتی ہیں، وہ لازمی تو نہیں ہوتا بندہ اس کا قرآن و حدیث کا اس کی دلیل موجود ہو۔ جیسے آج بھی مجھے ایک میسج آیا، پہلے بھی یہ میسج آج کل بڑا سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، جو لوگ اس سے تعلق رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ جمعے کی مبارک دیتے ہیں یہ تو کہیں پہ موجود نہیں ہے، یہ آج کل بڑا میسج چل رہا ہے، لوگ اس کے اوپر باقاعدہ کلپ بنا رہے ہیں، باقاعدہ کلپ بنا رہے ہیں کہ یہ جو آپ جمعے والے دن ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار ساری باتیں چھوڑ، پہلے یہ بتا رب نے کہا صحابہ کو کہا تھا کہ جب تم صدقہ خیرات کرو تو میرے نبی کے ہاتھ پہ دینا، کہیں پہ دکھا دو اللہ نے کہا، اللہ نے بس کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں خیرات کرو، جب تم صاحب زکوٰۃ ہو، نصاب ہو گئے، زکوٰۃ دو، واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔
دن کو خرچ کرو، رات کو خرچ کرو، چھپا کے خرچ کرو، ذہن خرچ کرو، میرے رب نے حکم دیا ہے۔ لیکن میرے رب نے یہ نہیں کہا کہ جب خرچ بھرنے کی باری ہے پہلے میرے محبوب کے در پہ جاؤ، رب نے یہ نہیں کہا۔ یہ صحابہ کی اپنی محبت تھی۔ زکوٰۃ کا موضوع میرا ادھر لے جائے گا، میں تھوڑی سی اس کو یہاں پر حدیث پاک یہاں پر عرض کر کے مختصراً، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کے لیے جا رہے تھے اور حدیبیہ کے مقام پر جب صحابہ کرام کو روک دیا گیا، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، وہاں پہ روک دیا گیا مکے کے کافروں نے کہ آپ اس دفعہ عمرہ نہیں کر سکتے، مکے کے کافروں نے روک دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا، انہوں نے عروہ بن مسعود کو بھیجا کہ تم جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میٹنگ کرو، حدیث بڑی لمبی ہے۔ بہرحال جب وہ واپس چلا گیا تو انہوں نے کہا، جب وہ حضور کی بارگاہ میں آیا اور جب اس نے حضور کے صحابہ کا ادب دیکھا اور حضور کی بارگاہ کی محبت دیکھی، جب صحابہ کرام کا دربار مصطفیٰ کا ادب دیکھا، تو وہ کافر جا کر مکے کے کافروں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، کبھی محمد سے پنگا نہ لینا صلی اللہ علیہ وسلم سے، کبھی اس شخص سے تم لڑنا نہ۔ وہ کہنے لگے ہم نے تو تمہیں بڑا سمجھا تھا، بڑا بہادر ہے، یہ تو ہمیں پہلے پتا تھا کہ جو ایک دفعہ اس کے پاس جاتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر حدیبیہ میں ایک صلح نامہ لکھا گیا تھا، بات پھر لمبی ہے لیکن یہ بات پھر درمیان میں کرنا ضروری ہے، بات بڑی مزے کی ہے، بڑی عشق و محبت کی بات۔ حدیبیہ میں جو صلح نامہ لکھا گیا تھا، صلح نامہ، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ مکے کے کافروں نے کہا کہ اگر کوئی ہمارا شخص بھاگ کر آپ کے پاس آیا تو آپ واپس لوٹائیں گے، لیکن اگر تمہارا کوئی شخص صحابیہ پر ہمارے پاس بھاگ آیا تو ہم نہیں واپس کریں گے۔ مکے کے کافروں نے کہا اگر کوئی ہمارا کافر بھاگ کر آپ کے پاس آئے تو واپس کریں گے، اگر آپ کا کوئی صحابی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ کیا کرے کہا، حالانکہ بظاہراً یہ شرط بڑی کمزور تھی۔ وہاں پر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ تو زیادتی ہے، ان کا ہے تو واپس کر دیں، ہمارا جائے تو ہم وہ واپس نہ کریں۔ ہائے ہائے، میرے آقا نے جو جملہ کہا، میرے آقا نے کیا کہا، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ جو ہمارا ہے، ہائے 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 ہائے، میرے آقا نے فرمایا جو ہمارا ہے نا وہ جو ایک مرتبہ آ گیا، اللہ اکبر، جو ایک مرتبہ آ گیا پھر اس نے اپنا تن من دھن اپنی جان خیش قبیلہ سارا کچھ، میرے آقا نے فرمایا جو ہمارا ہے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ مکے کے کافروں نے بھیجا عروہ بن مسعود کو، یہی صلح نامہ جب لکھا گیا عروہ بن مسعود کی، جب وہ واپس کیا تو اس نے کہا کہ محمد کے غلاموں سے نہ لڑنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو تمہیں بڑا بہادر سمجھا تھا، تو بھی اس کا ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اس کی وجہ یہ ہے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا، میں کیسر و کسریٰ کے دربار میں بھی گیا، میں ایران کے بادشاہ کے بھی پاس گیا، لیکن جو ادب میں نے محمد کے غلاموں کا دیکھا ہے کسی بادشاہ کے غلاموں کا دیکھا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگی تم نے کیا دیکھا؟ وہ کہنے لگا مجھے اللہ کی عزت کی قسم، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں۔ وہ کافر کہنے لگا، وہ کہنے لگا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تھوک جسے ہم لعاب دہن کہتے ہیں، جب وہ اپنا لعاب دہن زمین پر پھینکتے ہیں تو اس کے صحابہ اس کو زمین پر نہیں جانے دیتے، وہ لعاب دہن اپنی ہتھیلیوں پہ اٹھا لیتے ہیں اور اٹھا کے کیا کرتے ہیں، تیرا اور میرا لعاب تو پلید ہو سکتا ہے، محمد عربی کا لعاب بھی رب نے پاک بنایا ہے، یہ کوئی عام لعاب دان نہیں ہے۔ اگر یہ لعاب دان اگر ہانڈی میں چلا جائے، لعاب دان ہانڈی میں چلا جائے، ہماری 10,000 کی دیگ بنی ہو، 10,000 کی دیگ بنی ہو تو اس میں تھوک ڈال دے، 10,000 کی دیگ ضائع کرنی پڑے گی۔ محمد عربی تیری عظمت کو سلام، میرے آقا کا لعاب دان ہانڈی میں جائے چلا جائے، 1400 صحابہ کھانا بھی کھا جائے، سالن بھی ویسے پڑا، ایک وسق اگر آٹے میں چلا جائے، آٹے میں 1 کلو آٹا 1 کلو
کتنا ہٹا ہے؟ میرے آقا نے لعاب دہن ڈالا، 1400 صحابہ نے آٹا کھا لیا، روٹی کھا لی، آٹا بھی ویسے پڑا ہوا ہے۔ بلکہ حضرت جابر میں گھر میں تو کمال ہوا، پتہ ہے حضرت جابر کے گھر میں کمال ہوا۔ اب میرا وہ زکوٰۃ والا موضوع پھر ادھر رہ جائے گا۔ حضرت جابر کے گھر میں بڑا کمال ہوا۔ عہد کے دن نا، عہد کے دن جب صحابہ نے میرے آقا سے بو کی شکایت کی، صحابہ حاضر ہوئے، عرض کیا کہ بو کی وجہ سے ہم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے۔ آج کل جناب بڑے لیڈر بنے پھرتے ہیں، سانو جی قوم دی بڑا درد ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے، جیرا کھڑا ہوں قوم ہمارے ساتھ ہے، قوم ہمارے ساتھ ہے، جیرا کھڑا ہوں قوم ہمارے ساتھ ہے، ہم قوم کی تقدیریں بدل دیں گے۔ میں کہ تیرے کتے تھے جناب 5 سٹار ہوٹل میں کھانے کا، تیرے کتے 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھائیں، تیرے کتے رات کو ڈبل بیڈ پہ آرام کریں، اور ایک غریب کا بچہ بھوک کی وجہ سے وہ روڈ پہ مر جائے تو کہتا میں غریب کا ہمدرد ہوں۔ لیڈر اسے نہیں کہتے۔ جب صحابہ نے شکایت کی آقا ہم نے ایک پتھر باندھا ہوا ہے، میرے آقا نے اپنی قمیض مبارک کو اٹھایا، میرے آقا نے فرمایا صحابہ اگر تم نے ایک پتھر باندھا تو تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ لیڈر اسے کہتے ہیں، یہ لیڈر ہے۔ تمہارے بچے غیر ملک میں پڑھے، تمہارے بچے غیر ملک میں پڑھے، وہاں پہ پڑھے، اور غریب کا 7 سال کا بچہ وہ ہوٹل پہ برتن دھوئے۔ کہتے ہیں جی ہم قوم کے ساتھ ہیں، ہم قوم کے ساتھ ہیں۔ تم لوگوں نے قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ اسلام کسے کہتا ہے؟ اسلام اسے کہتے ہیں کہ اگر قوم بھوکی ہے تو لیڈر بھی بھوکا بیٹھا ہو، اسے کہتے ہیں۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جابر نے دیکھا نا، میری بات یہاں سے شروع ہوئی، جب حضرت جابر نے دیکھا تو نبی کی بھوک نہ برداشت کر سکے، دوڑتے ہوئے گھر بیوی کے گھر گئے، بیوی کے پاس گئے، کہا گھر میں کچھ رکھا ہوا ہے؟ آئے ہے، کہا گھر میں، کہا تھوڑا سا آٹا ہے اور ایک بکرا گھر میں کھڑا ہے، کہا جلدی سے ذبح کرو۔ حضرت جابر گئے حضور کے کان میں، کیا یا رسول اللہ تھوڑا سا گھر میں کھانا ہے، شفقت فرما دے بس چند صحابہ لے جائے۔ آقا میرا بھی بھرم رہ جائے، میری بھی عزت رہ جائے، کیونکہ کھانا تھوڑا ہو جائے تو میزبان کی یہ انسلٹ ہوتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا جابر کھانا بنا۔ جب کھانا بن گیا 1400 صحابہ تھے، آئے ہے کتنے صحابہ تھے؟ 1400 صحابہ۔ میرے آقا نے فرمایا جابر اعلان کر، جابر اعلان کر۔ آقا کیا اعلان کروں؟ میرے آقا نے فرمایا پورے لشکر کو کہو آؤ آج جابر کے گھر میں تمہاری دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ حضرت جابر دوڑتے ہوئے صحابہ کو کہا، پہلے بیوی کے پاس گئے، کہا میں نے تو چند لوگوں کا کہا تھا، نبی نے پورا لشکر بھیج دیا، اب بیوی کیا کہتی ہے؟ بیوی نے کہا جابر جس نے بھیجا ہے انتظام بھی کرے گا، اس کو پتا ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو غریبوں کے پردے رکھنے والا۔ بات کو مختصر کروں، جب حضرت جابر نے اپنے بکرے کو ذبح کیا، حضرت جابر کے 2 بیٹے تھے، دونوں دیکھ رہے تھے، باپ نے بکرے کو ذبح کیا، بکرا ذبح ہو گیا، ادھر دعوت تیار ہو گئی، ادھر دونوں بھائی نا وہ چھت پہ چڑھ گئے۔ یہ حجت اللہ علی العالمین علامہ نبھانی نے کتاب لکھی ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جو بڑا بھائی اتنا بڑا بھائی، اس نے چھوٹے بھائی کو کہا کہ آج ہمارے باپ نے ہمارا بکرا ذبح کیا، آؤ دکھاؤ بکرا، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں بکرا ذبح کیسے کیا۔ حضرت جابر کے بڑے بیٹے نے اپنے چھوٹے بھائی کو چھت کے اوپر ذبح کر دیا۔ جب بھائی کو ذبح کر دیا، پھر دل میں خیال ہے میں نے تو بھائی کو ذبح کر دیا، اس خوف سے کہ ماں باپ کچھ نہ کہے، چھت سے چھلانگ لگا دی، وہ بھی مر گیا۔ بیوی کو پتہ چلا، اب اس بیوی نے کیا کیا، اس نے دونوں بیٹیوں کو لاش کو اٹھایا اور کمرے میں چھپا دیا۔ جب لاش حضور کی دعوت ہو گئی، کھانا کھا لیا نا، میرے آقا نے جب کھانا کھا لیا، توجہ ہے، میرے آقا نے فرمایا جابر اپنے بچوں کو تو بلاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا لعنت ہے تیرے عقیدے پہ، لعنت ہے تیرے عقیدے پہ، جس نبی کے بارے میں تو کہے کہ نبی کو پتہ نہیں، ارے وہ نبی کیسا ہے جو غلاموں کی خبر نہ رکھے۔ میرے آقا نے فرمایا جابر بچوں کو بلا۔ حضرت جابر بیوی کے پاس گئے، بیوی نے ساری کہانی سنا دی کہ بچے تو ایسا ہو گیا، دونوں بچوں کی لاش کمرے میں رکھی ہوئی ہے۔ حضرت جابر حضور کے پاس حاضر ہوئے،
عرض کیا کہ وہ تو وصال کر. میرے آقا نے فرمایا جابر مجھے لے چلو, مجھے لے چلو جابر, مجھے لے چلو. میرے آقا کمرے میں گئے. میرے آقا نے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ. رب نے بیٹے زندہ کیا. اب میرے آقا نے صحابہ کو کہا تھا صحابہ یہ جو بکرے کی ہڈیاں ہیں نا ان کو پھینکنا نہیں ہے. کہہ دو یار سبحان اللہ, تیرے دل میں یہ جملے کیسے اتاروں میں. میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ ہڈیاں ضائع نہیں کرنی. جب کھارا گوشت کھا لیا, بکرا کھا لیا, میرے آقا نے فرمایا ہڈیاں اکٹھی کرو. جب ہڈیاں اکٹھے ہوں گی, میرے نبی نے دعا کی, مولا نے نبی کی دعوت کی ہے, مولا اس کے بیٹے زندہ کیے تو اس کا بکرا بھی زندہ فرما دے. رب نے بکرا بھی زندہ کر دیا. 1400 صحابہ نے کھانا بھی کھا لیا. میرے آقا نے کرم بھی فرما دیا. جمعے کو مبارک دیتے ہیں. میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے ہر چیز کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈی جاتی. وہ چیزیں محبت تقاضا کرتی ہیں, خوشی تقاضا کرتی ہیں, ٹھیک ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے. یہ حدیث پاک موجود ہیں, بخاری میں حدیث پاک موجود ہے. ایک نہیں, حدیث کی تمام تر کتابوں میں جدھر بھی فضیلت جمعہ لکھی گئی ہے سب سے پہلے فضیلت جمعہ میں یہ حدیث لکھی جاتی ہے. جس بھی محدث نے باب فضائل جمعہ اپنی کتاب میں نقل کیا اس میں یہ حدیث پاک ہر محدث کرتا ہے. جس بھی لکھنے والے نے جمعے کی فضیلت لکھی ہے اس میں ہر بندہ یہ حدیث پاک پر لکھتا ہے. میرے آقا نے فرمایا الجمعہ تو یوم العید, جمعے کا دن عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے نہیں ہوتا. یار اسی تو نئے کپڑے بھی پا لے کہتے یار مبارک ہوئے. پہلے رواج ہوتا تھا بندہ نیا کپڑا پہنتا نا سارے گھر والے مبارک دے. تو ہن کوئی نہیں دینا. میں کہ وجہ کی ہے, کہتے ادو تو بندہ سال بعد کپڑے پاندا سی نا جی نویں. ہوں تو جناب ہر ہفتے نواں ہی سوٹ ہے, کئی تو روزانہ ہی نواں سوٹ. اللہ پاک سب تے کرم فرماوے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعے کا دن چونکہ عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, اور جب بھی خوشی ملے مبارک دو, خوشی کا اظہار کرو, مبارک کا اظہار کرو, برکت کا دن کو اللہ تبارک. تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے صحابہ نے کئی کام ایسے کیے ہیں جن کا قرآن میں حکم نہیں تھا نہ نبی نے کہا. جس طرح رب کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکہم. صحابہ کیا کرتے جب صدقہ خیرات کرتے وہ اپنے ہاتھ سے فقراء کو نہیں دیتے تھے, اپنے ہاتھ سے. یہ میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے, میرے 11ویں پارے کی آیت ہے, ایسے نہ کر سکتے. 11ویں پارے کی آیت ہے سورہ توبہ کی. صحابہ کیا کرتے تھے جب بھی صدقہ خیرات کرتے, زکوٰۃ دیتے, اپنا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہمارا مال ہے آپ خرچ کر دیجئے. جب صحابہ لینا پھر اللہ نے حکم کہا خذ من اموالہم, محبوب ان کے مال کو لے لو. صدقۃ تطہرہم, محبوب آپ لے لیں, آپ خرچ کریں گے ان کا مال پاک ہو جائے گا. یعنی صحابہ کا یہ عقیدہ تھا ہم اگر خرچ کریں گے تو رب قبول کرے گا, لیکن اگر محبوب کے ہاتھ سے ادا کر دیں, اگر حضور لے لیں, حضور خرچ کر دیں, محبوب بھی راضی ہو جائے گا, محبوب کا رب بھی راضی ہو جائے گا, نبی بھی راضی ہو جائے گا, نبی کا رب بھی راضی ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی زکوٰۃ کے بارے میں تھا. مختصراً آدھے سیکنڈ میں یہ میسج آپ تک یہ پہنچا رہا ہوں. حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا, تو پورے جمعے کا نچوڑ دے رہا ہوں, جو لوگ صاحب نصاب ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. جس بندے کے پاس 7.5 تولے سونا بیوی کے پاس ہے یا مرد کے پاس ہے, بیوی کی ملکیت ہے, بچوں کے لیے جائز کے لیے رکھا ہوا ہے, اکٹھا کیا ہوا ہے, 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس پیسے ہیں اور اس کے پیسوں پہ اوپر پورا سال گزر گیا ہے, 1 لاکھ کے پیچھے 2500 روپے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. یہ میں نے موٹا مسئلہ آپ کو سمجھا دیا, باقی مسئلہ آپ پوچھتے رہا کریں, آپ کو پتہ بھی ہے. اگلی جو بات عرض کروں, حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے کسی نے سوال کیا, امام صاحب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جتنا بھی مال ہے یہ قبر میں میرے ساتھ جائے, جتنا مال میرا ہے جب میں مروں میرے ساتھ جائے, کوئی ایسا نسخہ ہے؟ توجہ ہے. امام صاحب نے فرمایا ہاں,
امام صاحب نے فرمایا، وہ بندہ حیران ہوا، وہ کہنے جی مولوی دے کہنے تے نال جانا ہی کھ نہیں، تسی کلے جانے، تسی کہو سارا مال جائے گا۔ وہ بندہ حیران ہوا، امام صاحب نے فرمایا ہاں۔ وہ کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا جتنا مال ہے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دے، کیونکہ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، میرے آقا کی حدیث پاک ہے، آقا کریم نے بکری کو ذبح کیا، آپ نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کو فرمایا کہ تقسیم کر دو، حضور واپس آئے تو آپ نے فرمایا عائشہ کچھ بچایا بھی ہے یا سارا تقسیم کر دیا؟ عرض کیا کہ سارا تقسیم کیا، بس بکری کی ایک ران رکھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو رکھی ہے وہ تیری ہے، جو رکھی ہے وہ ہماری نہیں ہے، جو تقسیم کیا ہے وہ تیرا ہے، کیونکہ یہ تو تم نے کھا جانا ہے، تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں آگے بھیج دیا ہے، تمہارا وہ ہے جو تم نے اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ۔ میرا رب کہتا ہے زکوٰۃ تم دینا، تیرے آنے سے پہلے تیرا مال تیرے لیے پہلے فائدہ مند بن چکا ہوگا۔